لہذا حنابلہ کا جو عقیدہ ہے نا، امام احمد بن حنبل اور ان سے منتسبین جتنے بھی علماء ہیں اور آج کے جو عرب کے علماء ہیں، خاص طور پہ بالکل سعودیہ کے، وہ نماز کے چھوڑنے کو کفر اکبر قرار دیتے ہیں۔ بے نمازی مر گیا نا، اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، ایک کھڈا کھودا جائے اور اس میں اس کو لے جا کر ڈال دیا جائے۔ خالق اور مخلوق کے درمیان اگر سب سے زیادہ اسٹرانگ ریلیشن کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ دیکھیں، ایمان بالغیب کا تعلق آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ فکر کے ساتھ۔ اور اقامت الصلاۃ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ آپ کے عمل کے ساتھ۔ تو لہذا اللہ نے یہاں دو چیزوں کا جمع کر دیا۔ واضح ہے تقویٰ جو ہے وہ فکر اور عمل دونوں کو ملا کر حاصل ہوتا ہے۔ اگر فکر میں کمزوری ہے تو تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتا، اور قرآن کا مقصد ہدایت حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور اگر فکر اسٹرانگ ہے، عمل نہیں ہے، پریکٹیکل لائف نہیں ہے، اور پریکٹیکلی جو اسلامی احکامات پر عمل نہیں ہے، تو پھر بھی جو ہے وہ قرآن کی ہدایت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور عمل میں سب سے پہلا عمل کس کو ذکر کیا گیا؟ نماز کو ذکر کیا۔ اور وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وجہ یہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان اگر سب سے زیادہ اسٹرانگ ریلیشن کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جی رسول اللہ کا فرمان ہے کہ بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز کھڑی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ نماز۔ صحابہ کہتے ہیں نفاق کا فیصلہ لوگوں کی نمازوں کو دیکھ کر کرتے تھے۔ کون منافق ہے، کون منافق نہیں ہے، نمازیں دیکھتے تھے۔ اگر کوئی نمازوں میں موجود نہیں ہے ہم کہتے تھے منافق، اور اگر کوئی نمازوں میں موجود ہے اور اس کی نماز وہ نماز نہیں ہے جو اللہ کے پیغمبر کی نماز ہے، جو نماز جس طرح سکھائی گئی ہے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ یہ منافق۔ ٹھیک ہے؟ اور کلیئر ورڈنگ ہے صحابہ کی، اعمال میں سے ہم کسی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز۔ لہذا حنابلہ کا جو عقیدہ ہے نا، امام احمد بن حنبل اور ان سے منتسبین جتنے بھی علماء ہیں اور آج کے جو عرب کے علماء ہیں، خاص طور پہ بالکل سعودیہ کے، وہ نماز کے چھوڑنے کو کفر اکبر قرار دیتے ہیں۔ اور امام احمد کے جو الفاظ ہیں اگر آپ سن لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بے نمازی مر گیا نا تو اس کا جنازہ بھی نہ پڑھا جائے، ایک کھڈا کھودا جائے اور اس میں اس کو لے جا کر ڈال دیا جائے۔ نماز کا معاملہ اتنا حساس معاملہ ہے، تو اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے یہاں پر کہ یہاں نماز کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا گیا، یا نماز کی اقامت کا حکم دیا۔ اور اقامت الصلاۃ دو طرح سے ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ ایک اقامت الصلاۃ جو ہے وہ جہاں جہاں اسلام اور اسلامی معاشرہ موجود ہے وہاں اہل اقتدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، کیونکہ میں اور آپ نماز معاشرے کے اندر قائم نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ نماز کون قائم کرے گا؟ جس کے پاس اقتدار ہے۔ لہذا مقتدر جتنے بھی ہمارے ہاں اہل اقتدار ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نماز کو قائم کریں۔ اگر وہ نماز، جس معاشرے کے اندر نماز کی اقامت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر وہ معاشرہ قرآن کی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن پڑھا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، حفظ بھی کیا جاتا ہے، بہت کچھ اس معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن قرآن کی ہدایت انسان کو حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسرا جو اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے اس کے اندر کچھ باتیں آتی ہیں، صرف نوٹ کر لیں۔ اقامت کا پہلا معنی ہے جماعت۔ جماعت کے بغیر اقامت الصلاۃ نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 2 یا 3 مسلمان، یہ الفاظ سنیے، 2 یا 3 مسلمان اگر کسی گاؤں میں یا کسی دیہات میں ہوں اور وہاں پر بھی وہ نماز جماعت کے ساتھ قائم نہ کریں تو شیطان ان پر غالب آ جاتا ہے۔ جہاں پر جس معاشرے میں جماعت کے ساتھ نماز قائم نہیں کی جاتی، یا جس معاشرے کی میجورٹی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتی، اس معاشرے پر تسلط ہو جاتا ہے، کس کا؟ شیطان کا اس معاشرے پر تسلط ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک معنی ہے۔ اقامت الصلاۃ کا دوسرا معنی خود قرآن مجید ذکر کرتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن خود اپنی تفسیر کر رہا ہے۔ اقامت الصلاۃ کا دوسرا معنی کیا ہوا؟ نماز کو اس کے اپنے وقت میں ادا کرنا، وقت ختم ہونے سے پہلے۔ ٹھیک ہے؟ اور تیسری بات جو ہے اقامت الصلاۃ کے اندر سمجھ لیجئے، اس کے اندر ہے دوام، تسلسل۔ یہ نہیں کہ فجر پڑھ لی، ظہر میں سستی ہو گئی، ظہر پڑھ لی اور عصر میں سستی ہو گئی، نہیں، تسلسل، یہ کنٹینیوٹی جو ہے یہ جب تک نہیں آئے گی تب تک اقامت کا مفہوم حاصل نہیں ہوگا۔ تو لہذا کیا فرمایا؟ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو
پڑھتے نہیں ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں.